قدیم سوید تاریخ میں اغور پاشا کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ ایک لڑکا تھا جس کی انتہائی خوبصورت ماں طوائف تھی۔ نسل در نسل اس خاندان کی عورتیں طوائف ہوا کرتی تھیں۔ لڑکے کم سنی ہوئی میں اس بات کو سمجھ لیا کرتے اور تسلیم کر لیتے، لیکن اغور پاشا ان سے مختلف تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت لڑکا تھا، گو کہ وہ شرمیلا اور مزاجن نفیس تھا، لیکن ساتھ ہی غیرت مند بھی تھا۔ ایک دن اس نے ماں سے پوچھا کہ جب میں بازار جاتا ہوں تو لوگ مجھے طنزیہ نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کی ماں نے سمجھایا کہ ایک طوائف کا بیٹا ہونے کے ناطے اسے خود کو ان نگاہوں کا عادی کر لینا چاہیے۔ اس وقت وہ خاموش تو ہو گیا، لیکن اس کا دل روتا رہا۔ اسے ایک اور روگ لگ گیا تھا۔ اس دن سے اس نے منہ ڈانپنا شروع کر دیا۔ وہ لمبا تڑنگا تھا، سیاہ گھوڑے پر سیاہ لباس میں ملبوس ہو کر جب وہ گلیوں میں نکلتا تو نگاہوں کا مرکز بن جاتا۔ اس کی شخصیت میں ایک سحر تھا۔ لوگ اس سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا۔ کوئی زیادہ اصرار کرتا تو وہ یہ زہر آلود الفاظ ادا کرتا، میں ایک طوائف کا لڑکا ہوں۔ انہی دنوں وہ سخت بیمار ہوا، بخار کی حالت میں بستر پر پڑا۔ وہ کئی دن روتا رہا۔ اس کی ماں سخت صدمے کے عالم میں تھی۔ اس نے اغور پاشا سے کہا، میں یہ کام چھوڑ دیتی ہوں، ہم کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ پاشا نے کہا، ہم غیر معمولی حسین لوگ کہاں چھپیں گے؟ ساری دنیا ہمیں پہچانتی ہے، ماضی پیچھا کرتا رہے گا۔ اب وہ ویرانوں میں پڑا رہتا۔ دنیا بھر کی نعمتیں میسر تھیں، لیکن وہ دائمی صدمے کی کیفیت میں تھا۔ اسے عزت کی تلاش تھی اور یہ عزت کسی صورت اسے مل نہ سکتی تھی۔ یہی وہ دن تھے جب ریاست الاغیر کے نواح میں ایڈم سے اس کی ملاقات ہوئی۔ ایڈم ریاست کے چند گنے چنے خدا پرستوں میں سے تھا۔ وہ ایک بہت بڑا صاحب علم و فضل تھا۔ اغور پاشا جب پوچھتا ہوا اس کے پاس پہنچا تو وہ دوپہر کے کھانے کے بعد قدر غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ اس نے سیاہ پوش پاشا کو دیکھا تو چونک کر اٹھ بیٹھا، پھر اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پاشا نے کہا، ایک طوائف کا بیٹا ہوں، عزت کی تلاش میں یہاں پہنچ کر اس کا صبر جواب دے گیا، اور وہ خاموشی سے رونے لگا۔ ایڈم وہ پہلا شخص تھا جس نے طوائف زدہ ہونے کے باوجود اسے تکریم کی نظر سے دیکھا۔ اس نے کہا، خدا تجھے عزت دے گا۔ پاشا نے پوچھا، کب؟ ایڈم نے کہا، جب سلیقے سے مانگے گا۔ پاشا کو ڈھارس ہوئی۔ پہلی بار اسے امید نظر آئی اور وہ خدا سے عزت مانگنے کا سلیقہ سوچنے لگا۔ اسی ادھیڑ بن میں کئی ماہ گزر گئے۔ اسے کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہر وقت سوچ میں گم رہتا۔ یہی دن تھے جب پارک میں بچے والا واقعہ پیش آیا۔ ایک بہت چھوٹا سا بچہ جھولے کے پاس کھڑا تھا، جو ابھی بولنا سیکھ ہی رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے توتلی آواز میں کہا، آدو۔ اس کی ماں نے اٹھا کر اسے جھولے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر وہ سواری سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر اس نے کہا، آدو۔ اس کی ماں نے اسے جھولے سے نیچے اتار دیا۔ آدو، اس نے ایک بار پھر کہا۔ اس کی ماں نے اسے گود میں اٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ پاشا نے اس سے پوچھا، بچہ تو ایک ہی لفظ کہہ رہا ہے، آدو، ماں کو کیسے پتہ چلتا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے؟ اس کی ماں نے کہا، میں نے اسے پیدا کیا ہے، بھلا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے۔ آدو اس بچے کے لیے اس میں اعظم تھا، جس میں اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کا انتظام موجود تھا۔ پاشا گمسم کھڑا رہا۔ اس عورت کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، بھلا جس نے پیدا کیا ہے اسے نہیں پتا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ خدا کے سامنے کھڑا ہے۔ پہلی بار وہ خدا کی موجودگی محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے کہا، اے خدا، تجھے معلوم تو ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، پھر بھی تو سننا چاہتا ہے میری زبان سے۔ اغور پاشا نے کہا، اے خدا، آدو آدو آدو۔ وہ زیر لب کہتا رہا، چلتا رہا، پھر اس کا حوصلہ بلند ہونے لگا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، آدو آدو آدو۔ لوگ پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے رہے۔ جس کسی نے سوال کیا، اس نے کہا، ایک طوائف کا بیٹا خدا سے عزت مانگ رہا ہے۔ وہ ہنستے رہے، یہ مانگتا رہا، آدو آدو آدو۔ اس نے اپنے منہ سے کپڑا نوچ پھینکا۔ جس خوف اور شرم نے اسے اپنا منہ چھپانے پر مجبور کر رکھا تھا، وہ تحلیل ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، اے لوگو، میں ایک طوائف کا بیٹا ہوں، میں خدا سے عزت مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا، خدا سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا۔ آدو آدو آدو۔ لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن تک بازاروں اور محلوں میں وہ خدا سے عزت مانگتا رہا۔ اپنی سحر انگیز شخصیت اور جذبات میں رندی ہوئی آواز کی وجہ سے وہ بہت مقبول ہو رہا تھا۔ لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ خدا سے عزت مانگنے والے طوائف کے بیٹے کو بھلا کیا ملتا ہے۔ اب اس کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ آ رہا تھا۔ جب وہ واپس اپنے محلے پہنچا تو وہاں اس کی برادری اس کی منتظر تھی۔ اس کے کچھ رشتہ دار اچانک ملنے والی اس شہرت کی وجہ سے اس سے حسد محسوس کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا شیخ، سنا ہے آپ گیان حاصل کر کے لوٹے ہیں، دعا فرمائیے کہ خدا خشک سالی کو بارش میں بدل دے۔
वो कहका मार कर हंसा। क्यों नहीं, अहूर पाशा ने नरमी से कहा, खुदा बारिश जरूर बरसाएगा। फिर वो अंदर गया। इसने अपनी माँ से कहा कि हमें फिलफूर इस मोहल्ले से निकल जाना है। जब वो बाहर निकले तो बारिश शुरू हो रही थी। जाहिर है कि इसकी माँ को गुनाह का यह कारोबार छोड़ना ही था, लेकिन मखलूक भला कब किसी का माजी बोलती है। हाँ, अलबत्ता जब बारिश शुरू हुई और जब इसकी दुआएं कबूल होना शुरू हुई तो फिर अपनी अपनी गर्ज में इन्होंने इसका माजी भी आसानी से फरामोश कर दिया। तवाइफ का बेटा बेकसूर था। इसने अपनी जाए पैदाइश का इंतखाब खुद नहीं किया था। इसकी माँ भी बेकसूर थी। इसने भी अपने वालिदैन का इंतखाब खुद नहीं किया था। लेकिन जब तवाइफ के बेटे ने इज्जत मांगी तो खुदा ने एक रास्ता निकाला। इसका ताल्लुक खुद से जोड़कर इसकी दुआओं को कबूलियत बख्श कर इसने इसे इज्जत अता की। हम तो इज्जतदार घरानों से ताल्लुक रखते हैं। सवाल ये है कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसे आने वाली और नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।